جتنے ساتھی ساتھ چل رہے ہیں سب کو اپنے سے اچھا سمجھیں، کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں۔ ہر ساتھی میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، ہر ساتھی میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی خامیاں بھی۔ شریعت کا مزاج ہے دوسروں کی خوبیاں دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو، اس سے جماعتوں میں جوڑ پیدا ہو۔ اور شیطانی مزاج ہے دوسروں کی خامیاں دیکھو، اپنی خوبیاں دیکھو، اس سے جماعتوں میں توڑ پیدا ہو۔ ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے، ساس اور بہو کا جوڑ نہیں بیٹھتا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ماں بیٹی کی اچھائیاں دیکھتی ہے، بیٹی ماں کی اچھائیاں، کمی نظر آئے تو کہتی ہے کوئی نہیں میری ماں ہے، وہ کہتی ہے کوئی نہیں میری بیٹی۔ ساس بہو کی کمیاں دیکھتی ہے، بہو ساس کی کمیاں دیکھتی، جوڑ ہی نہیں بیٹھتا، جوڑ نہیں بیٹھتا۔ جس کی نظر خامیوں پر جائے گی اس کا جوڑ نہیں توڑ ہوگا، اس کی ہر ایک سے لڑائی ہوگی، ہر ایک سے اتنی لڑائی ہوگی کہ اپنی زندگی سے تنگ آ جائے۔ ایک عورت کہنے لگی عجیب بات یہ ہوئی، جب میں بہو بنی نا مجھے ساس اچھی نہ ملی، اور جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ پہلے میرے جھگڑے اپنی ساس سے رہتے تھے، یا میرے جھگڑے اپنی بہو سے۔ اصل بات ہے خامیاں دیکھتی ہے، خامیاں دیکھتی۔ ہم اس تشکیل میں اپنا مزاج بنائیں کہ دوسروں کی اچھائیاں دیکھنی ہے بھائی۔ کسی کی کمی نظر آئے نا تو کیا کرو، پردہ ڈالو بھائی۔ اللہ پاک ستار ہیں، ستاری کو پسند فرماتے ہیں۔ کتنی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، اللہ پردہ ڈال دیتے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ ایک آدمی کی ساری زندگی کی ساری برائیاں لوگوں کے سامنے کر دے تو کتنے لوگ ہیں اسے پھر شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ستار ہے۔ ہاں میں تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ پاک دنیا آخرت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ کسی کی پردہ دری نہ کرنا، اس کے عیبوں کو اچھالنا مت، جگہ جگہ تذکرے نہ کرنا۔ کیوں کہ حدیث میں آتا ہے جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ پاک اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور اللہ پاک جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ گئے نا اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑیں گے، خواہ گھر ہی کو نہ بیٹھو۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ۔ میں آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے۔ تواضع ہو، جتنا شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ جھکتی ہے، جتنا آدمی اس کام میں بنے گا اس میں تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ اور جتنا آدمی اندر سے خالی ہوگا اتنا سر اٹھائے گا میں۔ ہم کچھ نہیں ہیں۔ تواضع ہو، عاجزی ہو، بول میٹھے ہوں، اپنے بول کو میٹھا بنائیں، نرمی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں۔ اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم۔ اس کام میں چلنا ہے تو کیا نرم بنو۔ ہاتھی والوں سے دوستی لگائیے نا تو دروازے کیا